فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى في مسنده. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر کئی طرح کی عبادتیں مشروع اور مسنون قرار دی ہیں، اور ہر عبادت کی اپنی الگ اہمیت اور فضیلت ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک اہم اور افضل عبادت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح، تحمید اور اس کی کبریائی و بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنا اور جن کا ذکر کرنا ہم تمام لوگوں پر واجب اور فرض ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں، نماز ہی کو لے لیں، نماز پوری کی پوری نماز ذکر اور دعا ہی ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، ذکر ہی سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، اور قیام سے لے کر رکوع، سجود، تشہد، پوری نماز میں ذکر ہی ہے۔ تو اگر ذکر نہ کیا جائے تو صرف ایک طرح کی حرکت رہ جاتی ہے نماز۔ تو بغیر ذکر کے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ذکر کوئی مشروع نہ ہو۔ ہم کھانے سے پہلے ذکر کرتے، کھانے کے بعد ذکر کرتے، سونے سے پہلے ذکر کرتے، اٹھنے کے بعد ذکر کرتے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آتے جاتے ہیں تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا ما من انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی اگر کوئی چیز ہے، کوئی عبادت ہے، تو اللہ کا ذکر ہے۔ انہی عبادتوں میں سے، انہی اذکار میں سے ایک اہم ذکر الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بہت ہی اہم اور بہت بڑی عبادت ہے۔ حاضرین گرامی، آپ یہ جان لیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا ذکر پوری شعور اور سمجھ کے ساتھ اگر اللہ کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے، تو ایسے حالات میں اس کو دو بڑے اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی ہم ذکر کرتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں معلوم ہم کو، دعائے استفتاح پڑھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہم کو معلوم، رکوع، سجود، تشہد کے اندر ہم جو دعائیں، جو ذکر پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی معنی و مفہوم ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اگر ہم سمجھ کر اللہ کا ذکر کریں، شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو سب سے بڑی جو اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت اور اس کا فائدہ جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگا، وہ یہ کہ اگر کوئی بھی بندہ اللہ کے ذکر کو پورے شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو ایک طرح کی حلاوت، لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔
وہ اپنے اندر ایک مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک فرحت، سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی زندگی سے اداسی، مایوسی، بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلف کو، صحابہ کو، انبیاء کو اللہ کے ذکر میں اتنا مزہ آتا تھا، ان کو اتنی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس حاصل ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں میں ایک بیٹھک میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ ہمارے صحابہ کرام کو دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ یحییٰ ابن معین کے تعلق سے آتا ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتے 60 سے 80 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے، 60 سے 80 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تعلق سے آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع بھی ہو جاتا، بلند بھی ہو جاتا، آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اور آپ کہا کرتے تھے یہی میرا ناشتہ ہے، یہی میری قوت ہے، یہی میری خوراک ہے۔ اگر میں یہ ذکر نہ کروں اتنی دیر تک تو میری قوت، میری طاقت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ تو اس طرح تھے ہمارے اسلاف کہ ان کو، کیونکہ وہ فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ سمجھ کر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ چاشنی، وہ سکون، وہ فرحت، وہ اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، سکون، فرحت ملتی ہے، دلوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ہم بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوتا ہے، ہم بھی فرض نمازوں کے بعد اذکار پڑھ رہے ہیں، تسبیح، تحمید، تکبیر سب کر رہے ہیں، کیوں لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو ہمارے ذکر کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں 1 منٹ سے پہلے آدھے منٹ کے اندر وہ تسبیح ان کی پتہ نہیں کیسے ہو جاتی، اور اتنے فاسٹ وہ بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر ہی نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کا مذاق اڑانا ہے میرے بھائیوں۔ الفاظ کی ادائیگی تک نہیں ہوتی، ہمیں کہاں سکون ملے گا؟ ہم صحیح طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے، الحمدللہ الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، ہمیں کہاں سے لذت اور خوشی اور مٹھاس حاصل ہوگی ذکر کی؟ ہم تو اتنے عجلت میں، اتنی جلد بازی میں تسبیحات پڑھتے ہیں کہ پورے طور پر جو تسبیحات کے الفاظ ہیں ہماری زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے، ہماری زبان سے ادا بھی نہیں ہوتے۔ تسبیح نہیں ہے، یہ تکبیر نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کا مذاق اڑانا ہے میرے بھائیو۔ ایک تو یہ، دوسرا اہم فائدہ، چھوڑ دیجئے اس کو، چھوڑ دیجئے، دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شعور اور سمجھ کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو بہت ساری اخلاقی بیماریوں سے وہ آدمی نجات پا جاتا ہے، بہت ساری غلط عادتوں سے وہ آدمی دور ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھ کر ہم اللہ کے ذکر کو کریں، وہ انسان با اخلاق ہو جاتا ہے، وہ انسان مصلح اور نیک بن جاتا ہے، اور ہر طرح کی زبان کی آوارگی سے، زبانی گناہوں سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنی اس زبان کو اچھی چیزوں میں مشغول نہیں کریں گے، اللہ کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اچھی باتوں میں اگر مشغول نہیں کریں گے تو یہ زبان بری چیزوں میں مشغول ہو جائے گی، کیونکہ زبان کا ایک مشغلہ ہے، ایک مصروفیت ہے۔ اگر ہم اس زبان کو اچھی باتوں کی عادت نہیں ڈالیں گے تو یہ زبان گالی گلوج میں، یہ زبان غیبت و چغل خوری میں، یہ زبان کسی کا مذاق اڑانے میں، یہ زبان اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرے گی۔ تو اگر ہم سمجھ کر اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں تو اخلاقی خرابیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے اندر اخلاقی بگاڑ نہیں ہوگا، ہمارے اندر بری عادتیں نہیں ہوں گی،
ان اذکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ بنیادی اہم دو فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر اللہ کے ذکر کو ہم پورے شعور کے ساتھ سمجھ کر کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے ہم جیسا کہ ذکر کیا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، یا جو مختلف الفاظ ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں؟ الحمدللہ یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث میں؟ بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور الحمدللہ جیسے کلمات، پہلی بات سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کرنے کا حکم دیا۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور ہمیشہ، ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی وہ انبیاء و رسول اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ جتنے اولیاء ہیں، جتنے سلف صالحین نیک لوگ ہیں، ان کا یہ شیوا اور شعار ہے، ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی علامت ہے، یہ انبیاء اور رسول کی صفات ہے، یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک آدمی تھے سلف کے زمانے میں، واقعہ بڑا لمبا ہے۔ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، ان کا پیر بھی کٹا ہوا ہے، وہ ہر طرح کی بڑی بیماریوں میں ملوث ہے، یعنی بہت ساری بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ کوئی بھی عضو ان کے جسم کا ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، صرف زبان کے۔ اس زبان سے اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ حمد و ثنا اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ سلف میں سے کسی نے پوچھا، آپ کا تو ہاتھ نہیں، آپ کا تو پیر نہیں، آپ کی بینائی نہیں، آپ کا یہ نہیں، اتنی ساری بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں، پھر بھی ہمیشہ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ زبان ذکر کرنے کے لیے دی ہے، اگر میں اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کروں، جتنی بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، میں کبھی بھی اللہ کی حمد و ثنا کو مکمل نہیں کر سکتا، اس کی اس نعمت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ کوئی بھی عضو ان کا صحیح سالم نہیں ہے۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دیا میرے بھائیوں، سب کچھ دیا اللہ نے ہم کو، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو ہم نے کہا کہ یہ سارے لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی جان لیں الحمدللہ یا اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کی اتنی اہمیت ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے خود اپنی ہی تعریف بیان کی ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین تعریف بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ پر اللہ اپنی ہی ثنا، اپنی ہی حمد بیان کرتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ کو کتنا پسند ہے یہ۔ تقریباً 40 سے زیادہ موقعوں پر الحمد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور قرآن میں آپ جگہ جگہ پر دیکھیں الحمید، اس کی جو اللہ کی ایک صفت، اللہ کا ایک نام ہے، تقریباً 17 مرتبہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ اللہ کو یہ عبادت، یہ ذکر اتنا محبوب ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کی جو رسم الخط کے اعتبار سے سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورۃ الحمد ہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی شروعات بھی آپ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے پہلی سورت، رسم الخط کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے میرے بھائیوں شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی تعریف سے یہ قرآن کی پہلی سورہ، پہلا لفظ شروع ہوتا ہے۔ یہیں پر نہیں بلکہ ایک مسلمان جو سب سے پہلے جس چیز کو یاد کرتا ہے وہ الحمد ہی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف سے ہی شروع کرتا ہے قرآن کو یاد کرنا، بلکہ اللہ کو اتنی پسند ہے اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف، اپنی حمد، کہ اللہ رب العالمین نے ہر نمازی کے لیے ہر رکعت میں سب سے پہلے جس چیز کو واجب قرار دیا وہ اللہ کی حمد ہے۔ ہماری نماز کس سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ کر کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی حمد ہی بیان کرتے ہیں۔ دعائے استفتاح جس کو کہتے ہیں، دعائے ثنا بھی دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ پوری حمد ہی اللہ کی۔ رکوع میں بھی ہم اللہ کی حمد ہی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم و بحمدک۔ سجدے میں بھی وہی، تو گویا کہ پوری نماز میں انسان اللہ کی حمد و تعریف ہی بیان کرتا ہے۔ آپ سوچیں ہر رکعت میں اللہ کی حمد سے اپنی رکعت کو شروع کرنا، یہ نماز کا رکن ہے، ورنہ نماز باطل ہو جاتی۔ یہ الحمد کی فضیلت ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی حمد و ثنا کی اہمیت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نماز ہی کو یا سورۃ الحمد کو صلاۃ قرار دیا، سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میرے بھائیو، اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ قرآن کے اگر 4 حصے کریں، چاروں حصوں کی ابتدا الحمد ہی سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا پہلا ربع جو ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ربع اگر آپ دیکھیں سورہ انعام الحمدللہ ہی سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات۔ تیسرا ربع دیکھیں تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف الحمد ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور چوتھا ربع دیکھیں سورہ فاطر آپ اٹھائیں، الحمدللہ فاطر السماوات۔ کتنا یہ کلمہ اللہ کو محبوب ہے، یہ کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ ذکر اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پورے قرآن کو حمد کے ساتھ بیان کر دیا۔ حاضرین گرامی، آپ یہ جان لیں بلکہ 5 اہم سورتوں کی ابتدا بھی اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے، الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کی ابتدا اور انتہا کا جو تعارف قرآن میں پیش کیا ہے، الحمدللہ سے ہی شروع کیا اور الحمدللہ ہی پر ختم کیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین اور ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اختتام بھی وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ تو مخلوق کی ابتدا حمد سے شروع ہوئی، اللہ نے بیان کی، اور انتہا بھی حمد کے ساتھ۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو کلمہ انسانیت نے یا ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بولا ہے اپنی زبان سے، جو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کلمہ ادا کیا ہے وہ الحمد ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے جب آدم کے اندر روح پھونکی، جب روح اندر گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے کیا لفظ کہا؟ الحمدللہ۔ جیسے ہی روح ڈالی گئی، سب سے پہلے کلمہ انسانیت کی زبان سے جو ادا ہوا ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے میرے بھائیوں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ آپ سوچیں کتنی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اس کی۔ اور یہ ایسے ہی نہیں الحمدللہ آدم علیہ السلام نے بول دیا، کیونکہ اللہ نے تو ابھی کچھ نہیں سکھایا تھا ان کو، اللہ نے ان کی رہنمائی کی، اللہ کی مشیت سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فحمد اللہ بإذنہ، اللہ کی اذن اور اس کی توفیق سے آدم علیہ السلام نے بولا۔ تو سب سے پہلا کلمہ روح پھونکتے ہی، جان جسم میں ڈالتے ہی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے کہا رحمک اللہ یا آدم۔ اللہ نے بھی سب سے پہلا کلمہ انسانیت سے جو مخاطب ہوا، سب سے پہلا کلمہ کیا بولا؟ رحمک اللہ۔ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ حاضرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں
کہ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ کی حمد و ثنا کی جو بھی الفاظ ہوں، جو بھی کلمات ہوں، اللہ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے۔ حاضرین گرامی، اور یہ بھی جان لیں، انسان کتنی بھی اللہ کی تعریف بیان کر لے، کتنی بھی حمد و ثنا بیان کر لے، کبھی بھی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تعریف کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیات میں اگر آپ دیکھیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ کی حمد و ثنا اگر بیان کرنا چاہیں، یہ پوری دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، سب کی قلم بنا دی جائے، یہ سمندر جتنے ہیں سب کی سیاہی گھول دی جائے، اللہ کی تعریف کوئی لکھنے بیٹھے کبھی بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ سمندریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو ایک ایک نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ صحت، یہ ساری چیزیں اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایک نعمت کا اللہ کے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے اس کے مقابل میں۔ حاضرین گرامی، اللہ کی تعریف کبھی بھی مکمل نہیں ہونے والی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف نہ کریں۔ ہمیشہ ہم کو ہر وقت، ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اللہ ایک ایک سانس جو دے رہا ہے، ایک سانس ہم اندر لے رہے ہیں، اس پر اللہ کا حمد بیان کرنا چاہیے۔ واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سانس جو باہر چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اللہ تعریفوں کا مستحق ہے، تمام کمالات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ جو کچھ انسانیت کو، مخلوق کو حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، تو وہی تو تمام تعریفات کا، تمام حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی، میں کبھی بھی اے اللہ تیری ثنا، تیری حمد، تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں کبھی نہیں شمار کر سکتا۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو سب سے افضل الرسل، امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریف تو میں کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو نے بیان کی ویسے میں نہیں کر سکتا، تو ہم کو بدرجہ اولا ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں، اگر فضائل کی بات کی جائے، یہ تو چند اہمیت، ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ الحمدللہ کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس کے فضائل کی اگر بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اسود ابن سریع کہتے ہیں کہ میں ایک شاعر تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں نے اپنے اشعار میں اللہ کی بہت حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود سے کیا کہا؟ اما ان ربک عز وجل یحب الحمد، سنو، تم اللہ کی جو تعریف بیان کرتے ہو، اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اللہ اپنی تعریف کو، اپنی حمد و ثنا کو بہت چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اگر پسند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ما من شیء احب الی اللہ من الحمد، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی تعریف سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ یہ سب سے افضل چیز ہے، یہ سب سے محبوب چیز ہے اللہ کی نگاہ میں کہ بندہ اللہ کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرے، ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے۔ حاضرین گرامی، بلکہ جب تک ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر نعمت پر اللہ کی تعریف کریں گے،
اللہ اس کے بدلے میں مزید ہم کو نوازے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد النعمہ، اللہ اگر کسی بندے پر کوئی نعمت عطا کرے، اللہ کوئی نعمت کسی بندے کو دے، اگر وہ کہتا الحمدللہ، اللہ ہی اس تعریف کا مستحق ہے، اللہ ہی حمد و ثنا کا مستحق ہے، کیونکہ نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر وہ کسی نعمت کے حصول پر الحمدللہ کہتا ہے، الا کان الذی اعطاہ افضل ما اخذ، اللہ اس سے بھی زیادہ افضل اس کو عطا کرتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اس سے بہتر نعمت اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم ہر نعمت پر اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اللہ نے نوازا۔ ہاں کسی انسان کو اللہ سبب بناتا ہے، لیکن نوازنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ حاضرین گرامی، امام ابن القیم رحمہ اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نعمت الشکر اجل من نعمت المال والجاہ والولد والزوجۃ ونحوها، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ مال کی نعمت سے اور اقتدار کی جاہ و منصب کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے، بیوی بچوں کی نعمت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی نعمت اگر نوازتا ہے، اس نعمت سے بڑھ کر انسان کے حق میں بہتر کیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ہم کیا ہے، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم اسی میں مگن رہتے ہیں، لیکن جس نے دی ہیں، جس نے نوازی ہے، اس کا ہم شکر نہیں کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور تمہیں دوں گا، لیکن اگر میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب بہت سخت ہے، اللہ وہ نعمت بھی چھینے گا اور عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ تو ہمیشہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے سوتے ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، بلکہ یہی نہیں، قیامت کے دن سب سے افضل اور بہتر اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کیے ہوں گے۔ اس دنیا میں جس قدر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، کل قیامت کے دن رب العالمین کی نگاہ میں ہم اتنے ہی اچھے اور بہتر اور افضل انسان شمار کیے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمران ابن حسین مطرف سے کہتے ہیں لو حدثک بحدیث اليوم، میں آج تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو آج کے بعد سے تمہارے لیے اللہ بہت نفع دے گا اگر تم اس پر عمل کرو۔ آپ نے کہا اعلم، جان لو ان خیر عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے اللہ کی نگاہ میں وہ بندے ہوں گے الحمادون، جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی جتنی حمد و ثنا ہم بیان کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں اتنے ہی محبوب، اتنے ہی پسندیدہ، اتنے ہی اللہ کے قریب ہم ہوں گے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا اتنا بڑا یہ ذکر ہے، اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شعور اور فہم کے ساتھ اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اجر و ثواب سے یہ جو کل قیامت کے دن اللہ میزان رکھے گا، ہمارے نامہ اعمال تولے گا، یہ اللہ کی حمد و ثنا اس میزان کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ ہمارے پاس کتنے گناہ ہیں ذرا سوچیں، ہر لمحہ ہر مجلس میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ کل
نیکیوں کی اجر و ثواب کی ہر کسی کو کتنی ضرورت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو، ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا. بلکہ دوسری اسی حدیث کے اندر یہ ٹکڑا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا، یہ اتنے زیادہ اجر و ثواب والے اجر ہیں کہ اگر انسان اخلاص ایمان کے ساتھ اس ذکر کو کرتا، اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، تو آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے، جو خلا ہے، اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. کتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، ذرا سوچیں آپ. میزان جو ہو کتنا بھاری ہوگا. یہ آسمان و زمین کے درمیان جو دوری ہے، جو فضا ہے، جو خلا ہے، لمبائی کے حساب سے، چوڑائی کے حساب سے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اگر انسان الحمدللہ کہتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ نے خود اس کو اپنے لیے چن لیا ہے. اللہ کے ذکر کے بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے ذکر کے کلمات ہیں، لیکن اللہ نے 4 کلموں کو اپنے لیے چن لیا ہے. ان میں سے ایک کلمہ الحمدللہ ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے چنا ہے. اللہ کا یہ انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب. اللہ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ کو انتخاب کیا ہے، الحمدللہ کو چنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استفاہ اللہ اربعا، اللہ نے 4 کلموں کو اپنے لیے چن لیا ہے، ان میں سے ایک الحمدللہ ہے. اور اگر ساتھ ہی ساتھ آدمی الحمدللہ کے بجائے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتبت لہ 30 حسنہ، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وحط عنہ 30 خطیہ، اور 30 صغیرہ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ، 1 سیکنڈ لگتا میرے بھائیو. الحمدللہ رب العالمین، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. 30 گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا، معاف کر دیتا ہے. سوچئے اگر الحمدللہ رب العالمین 5 منٹ بیٹھ کر ہم صرف پڑھ لیں، 5 منٹ صرف الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، کتنی نیکیاں ہم کو حاصل ہوں گی، کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، بے شمار فضیلتیں، فوائد اور اہمیت الحمدللہ یا اللہ کی حمد و ثنا کی بیان کی گئی ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر لمحہ، ہر موقع، ہر گھڑی، اللہ تو اپنے حمد و ثنا کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ساری نعمتوں سے جو تو نے ہم کو نوازا ہے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے، اس کی حمد و ثنا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.